کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس ظالم نے جس کا نام حارث ہے، اہل بیت کے چہرے پہ، رسول کے شہزادوں کے چہرے پہ تماچے لگائے۔ میں نے پہلے دن تمہید کے طور پہ اہل بیت کی محبت پڑھی تھی، اس میں میں نے ایک واقعہ پڑھ کے سنایا تھا آپ کو، امام عبدالوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، جس کو امام ابو یوسف نبہانی نے لکھا۔ کون سا واقعہ؟ کہ ایک سید زادے کو کاشف بحیرہ، نام بھی آپ کو یاد ہوگا، کاشف بحیرہ نامی فقیہ اور عالم نے مارا۔ توجہ، دھیان سے سنو، کاشف بحیرہ نے مارا۔ اس رات حضور اس کے خواب میں آئے تو چہرہ پھیر لیا۔ کاشف بحیرہ نے کہا حضور آپ کیوں ناراض ہیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ حضور نے کہا تو نے مجھے کیوں مارا؟ سنا تھا آپ نے، میں نے بیان کیا تھا پہلی محفل میں، اسی سال کی 1440 کی، اسی سال کی پہلی محفل میں کلثوم مسجد کے پاس میں نے، حضور نے کہا تو نے مجھے کیوں مارا؟ اس نے کہا حضور میں نے آپ کو نہیں مارا۔ پھر آقا نے کہا تو نے مجھے کیوں مارا جبکہ قیامت کے دن میں تیری شفاعت کرنے والا ہوں؟ اس نے کہا تھا حضور میں آپ کو کیسے مار سکتا ہوں؟ تو آقا نے اپنا ہاتھ بتایا تھا، تو کاشف بحیرہ کہتے ہیں حضور کا ہاتھ ایسے سوجا ہوا تھا جیسے شہد کی مکھیاں کسی کو کاٹ لیتی ہے تو ہاتھ سوج جاتا ہے، ایسے حضور کے ہاتھ پہ سوجن تھی۔ میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں تو نے میرے سید کو، میرے بیٹے کو مارا، وہ تیرے تماچے اس پر بعد میں پڑے، اس کا اثر پہلے میرے ہاتھوں پر آیا، دیکھ لے۔ یہ ہے اہل بیت پر ظلم کرنے کا نتیجہ کہ تم ضربے کسی اور کو لگاتے ہو، ضرب کہیں اور پڑتی ہے۔ سوچو تو صحیح، 9ویں صدی، 10ویں صدی، 12ویں صدی کے سید کو مارا تو حضور نے کہا تو نے مجھے کیوں مارا؟ وہ تو ابھی صدیاں بھی نہیں بیتی تھی، ابھی اللہ اکبر 60 ہجری چل رہا تھا، امام مسلم کے بیٹے تھے، فاطمہ الزہرا کے پوتے تھے، کتنا قریبی رشتہ تھا۔ اللہ اکبر، حارث نے تماچے مارے، پیچھے سے اس خاتون نے پکڑا، یہ ظلم نہ کر، یہ زیادتی نہ کر۔ وہ نہیں مانا، اس نے جب مار مار کے تھک گیا تو دونوں شہزادوں کی زلفوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا، دونوں شہزادوں کی زلفوں کو۔ اس دور میں زلفیں، چونکہ حضور علیہ السلام کی زلفیں رکھنا سنت ہے، تو اس دور میں زلفیں مسلمان کثرت سے رکھتے تھے۔ یہ سنت اس دور میں بڑی زندہ تھی، آج کے دور میں یہ سنت چھوٹ گئی، یہ سنت آج چھوٹ گئی۔ دراصل حضور کی 2 سنتیں ہیں، یا تو بال پورے رکھے جائیں کندھوں تک، شانوں تک زلفیں، یا پھر پورے کٹا دیے جائیں، سب ایک ساتھ کر دیے جائیں۔ یہ جو آج مسلمانوں کے اندر نوجوان چھوکرے ادھر سے کٹاتے ہیں ادھر سے کٹاتے ہیں، یہ جو سب ہے یہ خرافات اور بدعات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے جوانوں کو توفیق عطا فرمائے، میرے جوانوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے، تاکہ میری قوم کے جوان ہیرو کا انداز چھوڑ دے، مغربی تہذیب چھوڑ دے، دین کی مدد اور نصرت کرنا شروع کر دے۔ تو دونوں شہزادوں کی زلفوں کو اس نے کس کے باندھ دیا اور کہنے لگا ظالم تڑپتے رہو، جتنا رونا ہے روتے رہو، جب صبح کا سورج نکلے گا تب تمہیں تمہارا انجام پتہ چلے گا۔ سوچو مسلمانوں، انسان کے جسم میں سب سے کمزور ترین اس کے بال ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، دونوں شہزادے بالوں کے ذریعے سے باندھ دیے گئے، اور جب شہزادے بالوں کے ذریعے سے باندھ دیے گئے روتے رہے، اور اس کے بعد جب صبح نمودار ہوئی تو اس ظالم نے دونوں شہزادوں کو پکڑا اور پکڑ کر کے کھچر کی ننگی پیٹھ پہ بٹھایا اور جو ہے ان کو باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد جو ہے فرات کی طرف لے جانے لگا۔ شریف بیوی نے خوب منت کی، اس کو ایسا مارا کہ اس کا سر دیوار سے ٹکرایا، وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی۔ بیٹا آیا، بیٹے کو بھی مارا، اللہ اکبر، اور پھر کھچر پر سوار کر کے
दोनों शहजादों को लेकर के चले। मुसलमानों, दीन ऐसे बचता है, दीन की हिफाजत ऐसे होती है, दीन इस तरीके से बचा है। ये जो अजानें और ये नमाजें, ये कुरान जो हम तक पहुंचा है, ये यूं ही नहीं पहुंचा, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी मेहनतें हैं। काश कि तुम महसूस करो। अल्लाह अल्लाह, दोनों शहजादे जब फुरात के करीब आने लगे तो बड़े भाई ने छोटे भाई की अपनी आस्तीन से उसके आंसू पोंछ करके कहा, भाई मेरे, अब हम बहुत जल्दी शहीद हो जाएंगे और तलवारें हमारा खून चूस लेगी, क्योंकि नाना जान ने कहा कि हम बहुत जल्दी उनसे मिलने वाले हैं। बाबा जान ने नाना से अर्ज किया, हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। ऐसे में दोनों शहजादों की मशकें उसने खोली और खोलने के बाद अल्लाह अल्लाह कहने लगा, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। बड़ा भाई कहता था, पहले मुझे शहीद कर दे ताकि मैं अपने छोटे भाई को कत्ल होते हुए न देख सकूं। छोटा भाई कहता था, पहले मुझ पे तलवार चला दे ताकि मैं अपने बड़े भैया को कत्ल होते हुए न देख सकूं। हाय रे फुरात का किनारा, जब मैं फुरात के किनारे पर पहुंचा, फुरात के किनारे पर इन दोनों शहजादों के मदफन पे पहुंचा, मोहम्मद और इब्राहिम के मज़ारात पे पहुंचा, मैंने ये वाकया मेरे साथियों को सुनाया, लोगों की चीखें निकल गई। हाय, दीन के लिए किस तरीके की कुर्बानियां हैं आले नबी की। अल्लाह अल्लाह, दोनों शहजादे मिन्नत कर रहे हैं। अभी फिर उसकी बीवी को होश आया, वो वापस आई, उसने मिन्नत की, उस जालिम ने तलवार का जोरदार वार किया, पहले बीवी ही को कत्ल कर दिया और उसके बाद फिर दोनों शहजादे एक दूसरे से लिपट गए। बेटा आया, बेटे को भी मारा, कनीज जो है आजाद कर दी गई थी, उसको पता चला, वो आया, उसको भी कत्ल कर दिया। और दोनों शहजादे जब मिन्नत करने लगे, पहले मैं, तो उसने क्या किया, एक तलवार में दोनों शहजादों के गर्दन का निशाना लगाया और दोनों को एक साथ शहीद कर दिया। अल्लाह अल्लाह, दोनों नन्हे से मासूम बच्चे एक साथ शहीद हुए। एक हल्की सी चीख जो है फजा में लहराई, कूफा की फजा में, और फरात के किनारे दो मासूम शहजादों का जिस्म जो है वो तड़पने लगा। अल्लाह अकबर, सर कटाना, जान देना, कोई तुझसे सीख जाए, जाने आलम हो फिदा, ए खानदान अहले बैत। दोनों सरों को लिया, टोकरे में रखा और टोकरे में रखकर इब्ने जियाद के पास पहुंचा। इब्ने जियाद, मुझे इनाम दे, मुंह मांगा। इब्ने जियाद, मुझे मुंह मांगा, इनाम दे, देख मैं क्या लाया। इब्ने जियाद ने कहा, क्या लाया? तो उसने कहा, मुस्लिम के बच्चों का सर लाया हूं। उसने कहा, अरे मैंने मुस्लिम के बच्चों को गिरफ्तार करके लाने को कहा था, मैंने काटने को नहीं कहा था। मैं यजीद को खत लिख चुका हूं कि बच्चे मेरी तहवील में जेल के अंदर बंद है, अब अगर वो बच्चों को जिंदा तलब करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? तुझे किसने कहा था कत्ल करने का? फिर इतना कहना था कि उसने कहा, इस बदबख्त को जो मेरे लिए मुसीबत बन जाए ले जाओ और इसको फुरात के किनारे कत्ल कर दो। देखा अहले बैत की दुश्मनी का अंजाम, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर की रहे न उधर की रहे। आज भी फैसला कर लो, आपने नबी और आले नबी के साथ रहना है, आपने दीन के साथ रहना है, आपने मजहब हक्का के साथ रहना है, आपने उसी अकीदे पर रहना है जिस अकीदे को बचाने के लिए अहले बैत ने अपना सब कुछ लुटा दिया। उसको भी कत्ल कर दिया गया, जालिम को, और उसके बाद दोनों शहजादों को फुरात के किनारे दफन कर दिया गया। आज भी फुरात के किनारे दोनों शहजादों का मदफन मौजूद है। हालात की वजह से फुरात सिमटा है तो नहर थोड़ी दूर हो गई है, लेकिन वो अभी भी दोनों शहजादों के मज़ार है। जो लोग वहाँ जाते हैं बड़ी रिक्कत तारी होती है। ये इधर दोनों शहजादे शहीद हुए, उधर जिस दिन इमाम मुस्लिम की शहादत हुई उसी दिन इमाम आली मकाम में जो है खत इमाम मुस्लिम का पढ़ा और आप आज़िम कूफा हो गए। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया को पता चला कि इमाम कूफा की तरफ जा रहे हैं। इतना रोए कि वुज़ू कर रहे थे तो वुज़ू का जो बर्तन था तश्त वो आंसुओं से भर गया। सहाबा ने बहुत रोका, तारीख में भी यही आता है, सहाबा ने बहुत रोका। हज़रत अब्बास, इब्ने अब्बास ने कहा, मेरी जान हुसैन,
نور ہے آپ زمین کے، نبی کے نواسے، نہ چاہے آپ کو بد عہدی کریں گے۔ امام نے خطوط دکھائے اور فرمایا کہ دیکھو مسلم کا بھی تو خط آ گیا ہے، وہ کہتے ہیں حالات سازگار ہیں۔ اور آپ نے پھر جب بہت ضد کی گئی تو کہا کہ میں نے خواب میں اپنے نانا کو دیکھا، حضور نے مجھے حکم دیا ہے، میں اس پہ عمل کروں گا۔ کہ وہ خواب کیا ہے؟ کہ وہ میں کسی سے بیان نہیں کر سکتا۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو جبکہ حاجی مکے سے منی کی طرف روانہ ہونے والے تھے، امام پاک کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ ہاں، ہر آدمی کی ذمہ داری جدا جدا ہوتی ہے۔ آج سے پہلے مدینہ شریف سے پیدل مکہ شریف آ کر آپ نے اپنی زندگی میں 25 حج کیے، لیکن حج کے ایام میں مکہ رہ کر اب آپ حج کے لیے نہیں جاتے بلکہ کربلا کی طرف جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج آج حسین پاک کے لیے نفل تھا اور کربلا جانا گویا کہ دین بچانا مولا حسین پہ فرض تھا، بلکہ امام عالی مقام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا، کیونکہ حاجی کعبۃ اللہ کے ارد گرد گھومنے والے تھے اور حسین انوار الہی کے گرد طواف کرنے والے تھے۔ حاجی احرام باندھنے والے تھے، احرام باندھ کر منی کی وادی میں جانے والے تھے، حسین کفن باندھ کر کربلا کے میدان میں جانے والے تھے۔ حاجی حج مکمل کر کے بکرے کو خدا کی راہ میں ذبح کرنے والے تھے، اس لیے کہ یہ حاجیوں کی قربانی تھی۔ حسین کی قربانی عشق بیٹے کو قربان کرنا تھا، 18 سال کے بیٹے کو، 6 مہینے کے بیٹے کو، 19 سال کے بھتیجے کو سب کچھ لٹانا تھا۔ اللہ اکبر! حاجیوں کے لیے منی میں دکانیں لگنے والی تھی اور حسین فرات کے کنارے قیامت تک کربلا میں وہ دکان لگانے والے تھے۔ بعض دکانوں پر سودے بیچے جاتے ہیں، حسین نے وہ دکان لگائی جہاں بیچا نہیں بلکہ خریدا جاتا ہے، اور جسے خریدا جاتا ہے اسے جنتی بنا دیا جاتا ہے۔ ہر دکان سونی ہونے والی تھی، کربلا میں لگی ہوئی یہ عشق و محبت کی دکان سونی نہیں ہونی تھی۔ ہاں حاجی منی سے حاجی صفا سے مروہ تک سعی کرنے والے تھے، یہ ان کا مسا تھا۔ حسین کا مسا بڑا لمبا تھا، مکے سے کربلا تک تھا۔ المختصر یہ 8 ذی الحجہ کو مولا حسین، ذی الحجہ سن 60 ہجری کو آقا حسین کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر کرتے کرتے آپ کوفہ کے قریب پہنچے۔ جب کوفہ کے قریب آپ پہنچے تو کوفہ کے قریب پہنچنے کے بعد ابھی کوفہ چند منزل پر، اور جب کوفہ قریب رہ گیا تو حر ابن یزید نام کا ایک بہت طاقتور سپاہی ابن زیاد نے اس کو بھیجا۔ حر آیا، سامنا ہوا، 1000 کا لشکر اس کے پاس تھا، حر کے پاس۔ امام پاک نے کہا کیوں آیا ہے تو؟ کہا مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ آپ کو گرفتار کرنے۔ امام پاک نے کیا کہا؟ سننا، غور سے سننا، دھیان سے سننا، سنیو مسلمانوں سنو۔ اس نے کہا آپ کو گرفتار کرنا ہے۔ اب بھئی وہ تو نوکر تھا، حر نوکر تھا، جو حکم ہوا وہ آ گیا، لیکن اہل بیت کی محبت بہرحال اس کے دل میں تھی۔ غلط فہمی کی وجہ سے کسی کے روب میں آ کر کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ مولا حسین نے کہا تو مجھے گرفتار کرے گا؟ حر سے کہا تو مجھے گرفتار کرے گا؟ تیری ماں تجھ پہ روئے۔ اس زمانے میں جب کوئی غصے میں آتے تھے شریف لوگ، بہت شریف لوگ، تو غصے میں آتے تھے تو کہتے تھے تیری ماں تجھ پہ روئے، لیکن شریفوں کے لیے جملہ بھی بڑا سخت ہوتا تھا۔ بس جیسے امام نے کہا نا تیری ماں تجھ پہ روئے، تو اس نے کہا حسین اگر کوئی عربی مجھے یہ جملہ کہتا تو میں پلٹ کر اس کی ماں کو بھی گالی دیتا، لیکن آپ کی امی شہزادی کونین ہے، آپ کی امی مخدومہ کائنات ہے، آپ کی امی شہزادی رسول ہے، میں پلٹ کر کوئی جملہ نہیں کہوں گا، کیونکہ آپ کی ماں نبی کی بیٹی ہے۔ خدا کو حر کی یہ ادا، تعظیم فاطمہ کی اتنی
اتنی پسند آئی گویا کہ قدرت کا منادی کہہ رہا ہو جو فاطمہ کے نام کا احترام کرے اور وہ جہنم میں جائے ہمیں گوارا نہیں ہے۔ عین جنگ کے موقع پر اللہ نے حر کو ہدایت عطا فرمائی اور حر یزیدیوں سے نکل کر حسین کے خیمے میں آ گئے، اور آج بھی حر جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ کیوں؟ نام فاطمہ کا احترام، سیدہ بی بی زہرا کے نام کا احترام۔ بلکہ سنیوں یاد رکھنا، اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہو، بی بی زہرا کا نام لے کر دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کرے۔ لیکن شرط ہے، نام لے رہے ہو تو دل میں جگہ بھی چاہیے، دل میں تعظیم بھی چاہیے، عقیدت بھی چاہیے، ورنہ ایسے نہیں۔ بہرحال وہ ساتھ ساتھ رہا۔ آخرکار دوسری محرم کو امام پاک کربلا کے میدان میں آئے۔ ابن جریر لکھتے ہیں کہ جب کربلا کے میدان میں آئے تو چٹیل میدان تھا۔ علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں چٹیل میدان تھا۔ پوچھا اس میدان کا نام کیا ہے؟ تو کہا کربلا کا۔ اچھا، کرب اور بلا یہی ہماری آخری آرام کا ہے، خیمے لگا دو۔ بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے کہ جب خیمے لگانے کے لیے کھوٹیاں گاڑنے کے لیے ٹھوکی گئی تو خون نکل آیا۔ ایک عجیب بو آتی تھی۔ بی بی زینب نے کہا بھیا یہاں سے تو غم کی بو آتی ہے۔ مولا پاک نے فرمایا بہن صبر کرو، ہم اپنی آخری منزل پر آ گئے ہیں، آخری منزل پر ہم آ گئے ہیں۔ خیمے لگ گئے۔ اس کے بعد عمر بن سعد، یہ رائے کا گورنر تھا، اس کو رائے کی حکومت چاہیے تھی، اور رائے کا گورنر تھا یہ موجودہ تہران کا۔ اس کو کہا گیا کہ جاؤ اور امام سے جنگ کرو۔ اس نے پہلے سوچا کہ میں نہیں کروں گا، اس نے ادھر ادھر باتیں کی، لیکن پھر کہا کہ اگر نہیں جاؤ گے تو رائے کی حکومت سے ہاتھ دو، وہاں کی گورنری سے استعفیٰ دے دو اور ہٹ جاؤ۔ اس نے پھر سوچا، بہرحال المختصر یہ کہ وہ آ گیا میدان میں۔ 22,000 کا لشکر، پہلے 4,000 کا آیا، پھر اور آیا، پھر اور آیا۔ اچانک نہیں آئے، بلکہ یہ 2 محرم سے لے کر 7 محرم تک لشکر آتے رہے، اور کل ملا کر 22,000 کا لشکر ہوا۔ لوگ اس تعداد پر بھی آج نکتہ چینی کرتے ہیں۔ میں نے کسی کو کوئی بات نہیں کرنی ہے، میں نے اپنی اپنی بات کرنی ہے۔ ابن جریر بھی یہی لکھتے ہیں، حضرت جو ہے وہ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے بھی یہی لکھا ہے، اس کے بعد فقیہ ملت نے بھی یہی لکھا ہے، اس کے بعد صاحب آئین قیامت نے بھی یہی لکھا ہے، اس کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی یہی لکھا ہے۔ یعنی بڑے بڑے ہمارے جو اسلاف ہیں، اہل سنت کے جو معتبر اور ثقہ مورخین ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ 22,000 کا لشکر تھا اور بڑا لشکر جرار تھا۔ البتہ المختصر یہ کہ 9 محرم کی عصر میں انہوں نے جنگ کا تاشا بجا دیا، اور وہ لوگ تلواریں لے کر کے آ گئے۔ امام پاک نے پوچھا حضرت عباس سے، عباس کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عباس نے کہا کہ مولا وہ جنگ کی شروعات کرنا چاہتے ہیں۔ امام پاک نے فرمایا ان سے کہو آج کی جو رات آنے والی ہے وہ شب عاشور ہے، اور بہت مبارک رات ہے، اور ہم لوگوں کو اللہ کی عبادت بہت پسند ہے، ہم لوگ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ایک رات کی مہلت دے دو۔ امام حسین کے بارے میں صوفیہ صافیہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ امام علی مقام اپنی 54 یا 56 سال کی عمر کی ایک ایک رات ایسی بے قراری میں گزارتے تھے کہ کب کربلا آئے گا، کب کربلا آئے گا، کب کربلا آئے گا۔ کربلا کے لیے انتظار کرنے والا حسین آج ایک رات کی مہلت کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جی بھر کے عبادت کریں، اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کریں، تلاوت قرآن کریں، سجدے نیاز لٹائیں، سجدے میں خوب گڑ گڑائیں، کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے۔ میری قوم کے جوانوں، وہاں مہلت نہیں تھی، رات مہلت کے طور پہ مانگی گئی اور رات میں عبادت کی گئی۔ یہ آج ہی کی شب تھی، اتفاق سے شب جمعہ اور شب عاشور اس دن ایک پڑ رہی تھی، اور آج بھی الحمدللہ شب جمعہ اور شب عاشور دونوں ایک ہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، یہ جو بار بار زور دے رہا ہوں کہ اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے محبت، تو صرف نعرے والی محبت نہیں،
صرف زبان والی محبت نہیں، صرف شاعری والی محبت نہیں، صرف مشاعرے والی محبت نہیں، بلکہ مسلمانوں محبت یہ کہ جس سے محبت کرو اس کی پسند کا خیال کرو، اس کی ناپسند کا خیال کرو، اپنی طبیعت پر مت چلو۔ حسین پاک نے مہلت مانگی اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کے لیے۔ کیا آج کی رات ہم بھی آنسو بہائیں گے؟ اگر بہائیں گے اللہ کی خشیت سے آنسو تو تم حسینی ہو، کامیاب حسینی، تلاوت کریں گے تو کامیاب ہو، ورنہ اگر آپ معاذ اللہ پھر وائی فائی لے کر کے زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے، عورتوں کو دھکا دینے بیٹھ گئے، کسی کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے بیٹھ گئے، کیا منہ دکھاؤ گے امام پاک کو؟ اس لیے امام نے عبادت کے لیے مہلت مانگی تھی۔ بہرحال انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل صبح جنگ کریں گے۔ المختصر یہ کہ پھر رات اہل بیت کے خیمے میں امام پاک نے عبادت کے آغاز سے پہلے سب کو جمع کیا، اپنے آوان و انصار کو سب کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد ایک خطبہ دیا۔ خطبہ یہ دیا، دیکھو یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، وہ مجھے پائیں گے کسی کا کچھ نہیں کریں گے، جنگ ہوگی، جانے جائے گی، سر جائے گا، قتل کیے جائیں گے، لاشوں کی بے حرمتی ہوگی، سب کچھ ہوگا، میں تمہیں بخوشی اجازت دیتا ہوں۔ چراغ بجھا دیا، چراغ بجھا دیا اور کہا میرے آوان و انصار، میرے ایک ایک گھر کے فردوں کا ہاتھ پکڑو اور تم لوگ ان کو لے کر چلے جاؤ، جب وہ مجھے پائیں گے تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، جاؤ چلے جاؤ۔ میں نے چراغ بجھا دیا ہے تاکہ کوئی مجھے نہ دیکھے، کسی کو میں نہ دیکھوں۔ جب امام پاک نے کہا کہ چلے جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تمہارے ساتھ کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا، امام پاک نے چراغ بجھانے کے بعد جب خاموشی اختیار کی تو خیموں میں سسکیوں کی آواز بلند ہوئی۔ چراغ جلا تو کوئی بھی وہاں سے ہٹا نہیں تھا۔ حضرت عباس نے کہا مولا حسین تمہارے بعد ہم جیئیں گے؟ مسلم ابن اوسجا نے کہا اس زندگی پہ لعنت جو آپ کی بے وفائی کے ساتھ ہو، ہم نہیں جائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کل بی بی زہرا کو منہ کیا دکھائیں گے؟ مصیبت میں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، نہیں، آپ پر دھول آئے اس سے پہلے ہمارے خون کے قطرے ہوں گے، ہم آپ پر جانیں قربان کریں گے۔ مولا حسین نے دعائیں دی اور پھر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اہل بیت کے خیموں سے جیسے مکھیاں بن بناتی ہیں، شہد کی مکھیاں، ایسی آواز آتی تھی تلاوت کی۔ پتہ نہیں سجدوں میں، آخری سجدوں میں کیا لذت ہوئی۔ اور اس کے بعد صبح کا وقت آیا تو آخری اذان خیمہ اہل بیت میں حضرت علی اکبر ہم شبیہ رسول نے آخری اذان پڑھی فجر کی، اور اذان کے بعد نبیوں کے امام، امام الانبیاء کا راکب، یعنی جو نبی کے کندھوں پہ بیٹھتا ہو، آخری نبی کے کندھوں پہ بیٹھتا ہو، آخری نبی جس کے لیے سجدے طویل کرتے ہو، اس امام نے، امام الانبیاء کے نواسے نے آخری نماز پڑھائی اپنے خیمے میں اپنے آوان و انصار کو۔ کتنی لذت آئی ہے یہ تو سجدہ کرنے والے جانتے ہیں، کتنی لذت دی ہے یہ جس کے لیے سجدہ کیا جا رہا تھا دینے والا جانتا ہے۔ صبح ہوئی، صبح کو 10ویں محرم 61 ہجری کا سورج طلوع ہوا، وہ خون آشام سورج، وہ خونی منظر دیکھنے والا سورج، اور کربلا میں خون کا دن جس کو دنیا کبھی بھول نہیں سکتی، اس دن کا آغاز ہوا۔ اور آغاز ہوا سورج کے نکلتے ہی دونوں طرف سے صفیں بننا شروع ہو گئی، اور المختصر یہ کہ جب صفیں بننا شروع ہو گئی تو دونوں طرف کی سپاہ آپس میں آمنے سامنے ہو گئے، اور جب آمنے سامنے ہوئے تو پھر یہ ہوا کہ یسار جو زیاد ابن ابی اس کا غلام تھا اور سالم عبید اللہ ابن زیاد کا غلام تھا، یہ دونوں سامنے آئے اور کہا کہ ہمارے مقابل میں کسی کو بھیجو۔ تو حضرت مولا حسین پاک نے اپنی طرف سے 2 لوگوں کو بھیجا، اور جب 2 لوگ گئے تو ان دونوں نے ان دونوں کا قصہ تمام کیا۔ اس طرح دو بدو جنگیں ہوتی رہی۔ حضرت حر جو ہے وہ اس طرف تھے، جنگ کے آغاز ہی کے وقت ایڑ لگائی، مولا حسین کی بارگاہ میں آئے، معافی تلافی کی اور کہا مولا
مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، ان بدبختوں کا دل اتنا سخت ہو جائے گا، مجھے معلوم نہ تھا، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، آپ مجھے معاف کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا ہور جا، تو جہنم سے آزاد ہے، ہور جا، تو جہنم سے آزاد ہے۔ میں ہور کے مزار پہ گیا، میں نے کہا ہور تیری عظمت کو سلام، یزیدیت سے نکل کر حسینیت میں آنا، قیامت تک دنیا تیری بارگاہ میں سلام عرض کرتی رہے گی، اللہ اللہ۔ پھر اس کے بعد ہور شہید ہوئے، اور پھر اس کے بعد اور لوگ شہید ہوئے۔ اس وقت ایک واقعہ ہوا، بس وہی کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ یہ سب کچھ جو کربلا میں ہو رہا تھا، قریب میں ایک چھوٹا سا دیہات تھا، اس دیہات میں ایک بڑھیا رہتی تھی، اور اس بڑھیا کا ایک لوتا بیٹا تھا جس کا نام وہب ابن عبداللہ تھا، اور اس لڑکے کی شادی کو صرف 17 دن ہوئے تھے۔ جیسے اس بڑھیا کو کسی نے بتایا کہ کربلا میں امام علی مقام کے ساتھ 22,000 کا لشکر جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، تو بڑھیا نے اپنے 17 دن کے دولہا بیٹے کے پاس جا کر لپٹ گئی، بیٹا کبھی تو نے مجھے نہ نہیں کہا، میں نے تجھے جو حکم دیا تو نے میرا حکم مانا، کبھی تو نے میرا دل نہیں دکھایا، میرے بیٹے آج اپنے دودھ کی قیمت مانگنے آئی ہوں، میرے بیٹے آج اپنے دودھ کی قیمت مانگنے آئی ہوں۔ جوان بیٹے نے ماں کو لپٹا کے کہا، ماں آخر وہ کون سی چیز ہے جو تو دودھ کی قیمت کے طور پہ مانگ رہی ہے؟ بوڑھی ماں نے کہا، اہل بیت سے محبت رکھتی تھی، بوڑھی ماں نے کہا، میرے بیٹے میرے دل کا چین، فاطمہ کا لال کربلا میں بے سرو سامان ہے، 22,000 کا لشکر ہے، سنا ہے کہ کسی کی ضرورت ہے، بیٹا اگر تو میری دودھ کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے تو چل اور حسین کے قدموں پر، بی بی زہرا کے لال کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دے بیٹا، تاکہ میں بی بی زہرا کی بارگاہ میں سرخ روح ہو جاؤں۔ کہتے ہیں جب مائیں شریف ہوتی ہے تو اولاد اہل بیت سے محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ اس 17 دن کے دولہا نے کہا، ماں یہ تو میری سعادت ہے۔ اپنی بیوی کو کہا، دیکھو کہ میری ماں نے یہ بات کہی ہے، اور مجھے پتا چلا ہے کہ مولا حسین کی آل پر وقت آیا ہے، میں نے اپنی جان دے کر ان کی جان بچانا ہے، تمہارا سہاگ دے کر شہربانوں کا سہاگ بچانا ہے۔ یہ کہہ کر جب اپنی بیوی سے کہا تو بیوی نے کہا، آپ اکیلے نہیں جائیں گے کیونکہ میں بھی اہل بیت کی کنیز ہوں، اگر آپ کو بی بی زہرا کی بارگاہ میں سرخ روح ہونا ہے تو میں نے بھی سرخ روح ہونا ہے، مجھے بھی لے کر کے چلو۔ اب وہ 17 دن کی دلہن، 17 دن کا دولہا اور وہ بوڑھی عورت آئے اور آ کر کے سرکار امام پاک کے قدموں پہ گر گئے، مولا میں آپ کی والدہ کی کنیز ہوں اور میں کچھ نہیں کر سکتی، بوڑھی ہوں، یہ زندگی بھر کی کمائی ایک لوتا بیٹا لے کر کے آئی ہوں، میرے مولا یہ قربانی قبول فرما لیجئے اور اس کو میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ سبحان اللہ، میرے آقا حسین نے اجازت دی، 17 دن کا دولہا میدان میں گیا اور اس کے بعد وہ جوہر دکھائے شجاعت کے، اور پھر یزیدیوں کو قتل کیا، اور جب پلٹ کر آئے تو ماں سے کہنے لگا، وہ 17 دن کا دولہا، امی آج خوش ہو مجھ سے، میں نے دودھ کی قیمت ادا کی ہے۔ ماں نے کہا، تیری ماں تجھ سے راضی ہے، اور صرف تیری ماں نہیں، نبی کا شہزادہ تجھ سے راضی ہے تو اللہ رسول بھی تجھ سے راضی ہے، جا اور حسین کے قدموں پہ جان قربان کر دے تاکہ تیری ماں بی بی زہرا کی بارگاہ میں سرخ روح ہو جائے۔ پھر کیا تھا، اللہ اکبر، وہ وہاب جناب وہاب ابن عبداللہ شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے۔ ایسے میں ان کی بیوی کو جذبہ آیا، 17 دن کی دلہن کو، اور اس نے کہا کہ جاؤ وہاب، آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو۔ کیا اہل بیت سے محبت تھی، پھر جذبات میں قابو نہ پا سکی تو خیمے کی چوب لے کر خود بھی گئی اور لڑنے کی کوشش کی۔ مولا حسین نے کہا، نہیں 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 نہیں، 3 مرتبہ فرمایا نہیں نہیں، اور پھر کہا، بی بی اللہ تجھے جزائے خیر دے، عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، بے پردہ میں تمہیں نکلنے کی اجازت نہیں دیتا، واپس آؤ، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ایک عورت دین کی حفاظت کے لیے گھر سے بے پردہ نکلتی ہے تو حسین کی چیخیں نکل جاتی ہے، امام حسین تڑپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں واپس پلٹ واپس پلٹ۔ دین کی حفاظت کے لیے بھی کسی عورت
औरत को घर से बेपर्दा निकलने की इजाजत मौला हुसैन ने नहीं दी है। मैं अपनी माँ और बहनों से पूछना चाहता हूं, अगर दीन की हिफाजत के लिए एक औरत बेपर्दा बाहर आ गई, हुसैन ने उनको वापस बुलाया, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, तुम तो वलीमे में भी बेपर्दा, मैयत में भी बेपर्दा, मेलों में भी बेपर्दा, मौला हुसैन के दिल पर क्या गुजरती होगी। इसलिए हजारों की तादाद में ये जो खवातीन इस्लाम आई है, आज मैं आशूरा की शब इनको भी पैगाम देता हूं, सीरियल की अदाकारा के तरीके पे मत चलो, नाजायज ताल्लुकात की लानत को खत्म करो। बीबी ज़हरा की कनीजों, एक औरत की इज्जत और आबरू सबसे ज्यादा कीमती है। मेरे नबी ने एक औरत की इज्जत को काबतुल्लाह से भी बुलंद किया है, बल्कि रसूलुल्लाह की हदीस है, हुजूर ने काबे का तवाफ करते हुए कहा था, ए काबा तू बहुत अफजल है, तेरी शान बड़ी अजीम है, लेकिन तुझसे ज्यादा हुर्मत मेरे ईमान वाले उम्मती की है। इसलिए मेरी बहनों, सीरियल की अदाकारा को देखकर, फिल्म की अदाकारा को देखकर, और अपने जवानों से भी कहता हूं, क्या दिन आ गए गुंबदो मीनार के शहर में बेटियां बुर्का पहनकर किसी का हाथ पकड़कर जाएगी। क्या इसी दिन के लिए हुसैन पाक ने दीन बचाया था? क्या इसी दिन के लिए मौला हुसैन ने कुर्बानी दी थी? नहीं। पक्के सच्चे किरदार के हुसैनी बनो। जाहिरी लिबादा ओढ़ने से कुछ नहीं होता, जाहिर को मत बदलो, सिर्फ मक्कार मत बनो। तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, हुसैन इब्ने अली को और उनके नाना को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए अपना जाहिर बदलते हो, अपना बातिन भी बदलो। अपनी तन्हाइयों में अल्लाह से डरो, अपनी तन्हाइयों को खुदा की याद से आबाद करो। पापी मत बनो, मुजरिम मत बनो, अय्याश मत बनो, वरना दुनिया भी तबाह होगी, आखिरत भी तबाह होगी। मौला हुसैन ने उसको आवाज दी, वो बीवी वापस आ गई। फिर क्या हुआ? चारों तरफ से 17 दिन के दूल्हे को घेर लिया गया, गर्दन उड़ा दी गई। मौला हुसैन वो गर्दन लेकर आए और उस बूढ़ी माँ के हाथ में दी, ले अल्लाह तेरी कुर्बानी को कबूल फरमाए। उस बुढ़िया ने अपने बेटे की पेशानी चूम करके कहा, बेटा तूने अपनी माँ के दूध का हक अदा कर दिया। और उसने अपने हाथों से सर को अपनी बहू 17 दिन की दुल्हन के हाथ, 17 दिन की दुल्हन क्या होती, 17 दिन की दुल्हन बेवा होगी, उसके दिल पर क्या गुजरी हो। उसने भी सर को लिया और सीने से चिमटा करके कहा, वहाब शहादत का दूल्हा तो अकेले बन गए हो, लेकिन जन्नत का दूल्हा अकेले मत बनना। जब जन्नत में जाना तो मुझे साथ में लेकर के जाना। उसके बाद क्या हुआ इंशाअल्लाह